شب برات کی عبادت اور روزے کا حکم، کیا 15 شعبان کی کوئی عبادت ہے؟ جو لوگ 15 شعبان کی رات اسپیشل جاگ کر عبادت کرتے ہیں اور روزے کا بھی اہتمام کرتے ہیں، کیا یہ حدیث سے ثابت ہے؟ انجم سیالکوٹ۔ 15 شعبان کا روزہ تو کسی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے، اس لیے اس کو تو چھوڑ دینا چاہیے اس کو، اور کیونکہ ضعیف حدیث سے بہرحال کسی عمل کا ثبوت نہیں ہوتا۔ 15 شعبان کے روزے کے بارے میں جو حدیث ہے وہ ضعیف ہے، تو اس سے عمل ثابت نہیں ہوتا، اور باقی کوئی مخصوص عبادت نہیں ہے۔ اور 15 شعبان میں بہت اختلاف ہے علماء کا کہ یہ اس کی رات کی کوئی فضیلت ہے بھی یا نہیں۔ بہرحال جمہور اس کی فضیلت کے قائل ہیں، تو اگر کوئی اس کی فضیلت کی بنا پر عبادت کرنا چاہے تو عبادت کا کوئی مخصوص طریقہ نہیں ہے، جیسے چاہیں عبادت کریں، بلکہ مخصوص طریقہ ایجاد کر لینا یہ بدعت ہے۔ 15 شعبان کی جو رات ہے اور 15 شعبان کا روزہ، اس کے حوالے سے بہت زیادہ لوگ سوال پوچھ رہے ہیں، تو میں نے ارادہ کیا میں ایک کلپ ریکارڈ کروا دوں۔ اس میں جو بھی میری ٹوٹی پھوٹی تحقیق ہے، جو میں نے احادیث دیکھی اس بارے میں اور جو علماء کے اقوال دیکھے اور جتنا میں اس کی ریسرچ کر سکا ہوں، اس کا ایک خلاصہ آپ کے سامنے رکھ دوں۔ تو 15 شعبان کی جو رات ہے جس کو شب برات کہا جاتا ہے، اس کا نام شب برات کسی بھی حدیث سے ثابت نہیں ہے، اس لیے عرب اس کو اکثر لیلۃ النصف من شعبان کہتے ہیں کہ شعبان کے جو نصف ہے اس کی رات۔ خیر، اس کا نام شب برات ہو اگر اس وجہ سے برات کے اس میں اللہ تعالیٰ کہا جاتا ہے کہ جہنم سے بری کر دیتے ہیں، تو اس وجہ سے کسی نے نام دے دیا ہو تو ایک الگ بات ہے، لیکن اس رات میں ہوتا کیا کیا ہے، لوگ کیا کیا کر رہے ہیں، اس کی کیا شرعی حیثیت ہے، تو میں نمبر وار انشاءاللہ اس کو تفصیل سے بیان کروں گا۔ کچھ چیزیں تو ایسی ہیں جو بالکل ہی غیر ثابت ہیں، ان میں اس رات میں مٹھائی، حلوہ یا مختلف قسم کے حلوے پکا کے لوگوں میں بانٹنا، اور اس رات میں نہا دھو کے تیار ہونا، یہ اچھے کپڑے پہننا، ان دو چیزوں کو پہلے میں انشاءاللہ بیان کروں گا۔ دیکھیے، اسلام میں راتوں کے تہوار کا کوئی تصور نہیں ہے۔ اسلام میں جتنے بھی تہوار ہیں وہ دن کی روشنی میں ہیں۔ عید الفطر، عید الاضحیٰ، یہ ہمارے دو تہوار ہیں جس میں ہم سیلیبریٹ کرتے ہیں ایک دوسرے کو، یہ دن کی روشنی میں ہمیں بتائے گئے ہیں۔ تو نہانا دھونا یا کھانے پکا کے لوگوں میں تقسیم کرنا یا خود کھانا، اور خاص طور پہ حلوہ یعنی میٹھا، یہ چیزیں تہواروں کے موقع پر ہوتی ہیں۔ جیسے ہم عید الفطر والے دن صبح سوئیاں بناتے ہیں، میٹھا بناتے ہیں، کھاتے ہیں، لوگوں کو کھلاتے ہیں، نہاتے ہیں، اچھے کپڑے پہنتے ہیں۔ جمعے والے دن بھی، جمعے میں بھی عید کا عنصر ہے حدیث میں، اس کو بھی عید قرار دیا، اس دن بھی ہم نہا دھو کے کپڑے پہنتے ہیں۔ تو جو لوگ 15 شعبان کی رات کو نہاتے دھوتے ہیں، اسپیشلی اس رات کو کہ بھئی آج کوئی تہوار ہے یا آج کوئی خوشی کا دن ہے، اور مٹھائیاں کھاتے ہیں یا حلوے پکاتے ہیں، تو وہ زبان سے اس کو تہوار نہ بھی کہیں، اپنے عمل سے یہ بتاتے ہیں کہ یہ تہوار ہے، جبکہ یہ تہوار نہیں ہے۔ اسلام میں کوئی اس کی ایک ضعیف روایت بھی نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، میرے علم میں نہیں ہے، کم از کم ہو سکتا ہے کوئی موضوع من گھڑت روایت موجود ہو جس میں کوئی کہیں بھی نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات کو ہمیں نہانے کا حکم دیا ہو، یا اچھے کپڑے پہننے کا حکم دیا ہو، یا کھانے پینے کا یا حلوے کھلانے کا، حلوے مانڈے کا ہمیں حکم دیا ہو۔ تو اللہ کا واسطہ یہ بدعت ہے، اس کو ختم کریں اپنے معاشرے سے۔ اور اسلام میں تہوار کا ٹائم دن میں ہوتا ہے۔ عید الفطر، عید الاضحیٰ ہے جس میں ہم دن میں قربانی کرتے ہیں اور کھاتے ہیں، پیتے ہیں، نہاتے ہیں، دھوتے ہیں۔ راتوں کے یہ کام نہیں ہے، رات کو آپ سوئیں یا عبادت کریں۔ تو ایک چیز تو یہ تھی جو میں بتانا چاہ رہا تھا۔ دوسری چیز، اس رات کو قبرستان جانا۔ دیکھیے، اس بارے میں حدیث پیش کی جاتی ہے، مشہور حدیث ہے، لوگ سنتے رہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کو اٹھے اور امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آپ کے پیچھے چلی گئیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقیع میں مغفرت کی دعا مانگ کے تشریف لے آئے واپس۔ تو یہ حدیث انتہائی درجے کی ضعیف حدیث ہے، اور ایک تو ضعیف حدیث ہے، دوسری بات یہ کہ اگر ہم تھوڑی دیر کے لیے فرض کر لیں یہ صحیح حدیث ہے، اور ہم کہتے ہیں کہ بھئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عمل کیا ہے، تو صحابہ میں سے کسی سے ضعیف حدیث سے بھی ثابت نہیں ہے کہ کوئی اس رات قبرستان گئے ہوں۔ حضرت ابو بکر کے بارے میں کوئی روایت نہیں ملتی کہ اس رات قبرستان گئے ہوں، حضرت عمر کے بارے میں کوئی روایت نہیں ملتی، یہ کسی ایک صحابی کے بارے میں نہیں۔ تو آپ مجھے بتائیں کہ یہ کیسی سنت ہے کہ جو صحابہ کی سمجھ میں نہیں آئی اور ہماری سمجھ میں آ گئی ہے؟ تو مشرکین مکہ یہ کہا کرتے تھے، کوئی بھی خیر کا کام ہے تو صحابہ ہم سے ضرور اس میں پہل کریں گے، یہ ہو نہیں سکتا کہ خیر کا کام ہم کریں اور صحابہ نے نہ کیا ہو۔ تو اسی طرح میں یہ عرض کرتا ہوں کہ دیکھیں، اگر قبرستان جانا اس رات میں سنت عمل ہوتا تو صحابہ یقیناً جایا کرتے، کوئی ایک صحابی تو گیا ہو۔ یہ کیسی بات ہے جو صحابہ کی سمجھ میں نہیں آئی اور ہماری سمجھ میں آ رہی ہے اور ہم قبرستان جا رہے ہیں اس رات کو؟
ایک تیسری چیز کیا ہے، کیا قرآن اس رات میں نازل ہوا ہے اور تقدیر کے فیصلے اس رات میں ہوتے ہیں؟ دیکھیے قرآن میں 2 جگہ اللہ نے اس مضمون کو بہت وضاحت سے بیان کیا، ایک سورہ دخان میں انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ کہ ہم نے اس کو مبارک رات میں نازل کیا، اور اللہ نے فرمایا فیہا یفرق کل امر حکیم، اس میں حکمت والے فیصلے ہوتے ہیں اس رات میں۔ دوسری جگہ 30ویں پارے میں سورہ قدر میں اللہ نے فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا، اور اس میں بھی اللہ نے فرمایا تنزل الملائکۃ فیہا کہ فرشتے اس رات میں اترتے ہیں باذن ربہم من کل امر، تمام قسم کے معاملات لے کے۔ تو یہاں بھی اللہ بتا رہے ہیں کہ جو 1 سال کے فیصلے جس رات میں ہوتے ہیں اور فرشتوں کے حوالے کیے جاتے ہیں، وہ رات اور قرآن کے نازل ہونے والی رات ایک ہی ہے، یہ الگ الگ راتیں نہیں ہیں۔ اور سورہ قدر میں اللہ نے فرما دیا واضح لفظوں میں کہ وہ لیلۃ القدر کی رات ہے۔ تو اتنی وضاحت کے بعد پھر یہ کہنا کہ اس رات میں قرآن نازل ہوا تھا، جبکہ اس کے بارے میں کوئی صحیح حدیث موجود بھی نہیں ہے، ضعیف یا موضوع روایتیں ہیں، تو یہ بالکل قرآن پر میں سمجھتا ہوں کہ یہ ٹھیک نہیں ہے، بالکل دلیل کے لحاظ سے یہ کمزور بات ہے۔ وہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو لیلۃ القدر میں نازل کیا، جو رمضان کے آخری عشرے میں ہوتی ہے، اور اسی لیلۃ القدر میں فیصلے بھی ہوتے ہیں۔ اور بعض لوگ کہتے ہیں اس میں حرج کیا ہے کہ ہم 15 شعبان کو بھی فرض کر لیں، اس میں قرآن نازل ہوا اور لیلۃ القدر میں بھی، بھائی اس سے لیلۃ القدر کی ویلیو کم ہوتی ہے۔ اللہ تو لیلۃ القدر کی ویلیو بڑھا رہے ہیں کہ یہ ایسی رات ہے جس میں 1 سال کے فیصلے بھی کر دیے جاتے ہیں، اور اس میں قرآن مجید کا نزول بھی شروع ہوا۔ تو جس رات کو اللہ نے جو پروٹوکول دیا ہے وہی پروٹوکول اس کو دینا چاہیے، آپ اس کو کسی اور رات کو نہ دیں وہ پروٹوکول۔ تو یہ تیسرا مسئلہ ہوا۔ پہلا مسئلہ حلوے مانڈے کا اور نہانے دھونے کا، وہ بھی غلط ہے۔ دوسرا مسئلہ قبرستان جانے کا، وہ بھی ٹھیک نہیں ہے۔ تیسرا مسئلہ کہ اس رات میں قرآن نازل ہوا اور فیصلے ہوتے ہیں، یہ تیسری بات بھی غلط ہے۔ نہ تو اس رات میں قرآن نازل ہوا اور نہ اس رات میں فیصلے ہوتے ہیں۔ چوتھی چیز کہ کیا اس رات میں عبادت کی کوئی فضیلت ہے سرے سے یا نہیں ہے، یہ ایک علمی مسئلہ ہے۔ تو اس بارے میں خوب اچھی طرح سمجھ لیں کہ اس بارے میں جتنی بھی احادیث ہیں جو اس رات کی فضیلت کے بارے میں ہیں کہ بنو کلب کی بکریوں کے برابر مغفرت ہوتی ہے اور بکریوں کے بالوں کے برابر، اور یا جو بھی اس بارے میں روایات ہیں کہ سب کی بخشش ہو جاتی ہے سوائے اس شخص کے جو کسی کے دل میں کینہ رکھتا ہے، تو یہ جتنی اس رات کی فضیلت میں احادیث ہیں، تو ایک بات تو خوب اچھی طرح سمجھ لیں، اس پر تمام محدثین کا، جہاں تک میں نے دیکھا ہے، تمام محدثین کا اتفاق ہے کہ اس کی فضیلت میں صحیح حدیث ایک بھی نہیں ہے۔ اس رات کی فضیلت میں ایک بھی صحیح حدیث موجود نہیں ہے، لیکن ضعیف روایتیں اتنی کثرت سے ہیں کہ ایک الگ محدثین کا اصول ہے کہ جب ضعیف روایتیں کی سندیں زیادہ ہو جائیں تو وہ حسن بن جاتی ہے، یعنی قابل قبول ہو جاتی ہے وہ، کیونکہ بہت ساری کمزور چیزیں مل کے اس میں کچھ قوت پیدا کر دیتی ہیں۔ تو اب جن علماء نے احادیث کے ضعف کی طرف دیکھا کہ ایک بھی صحیح روایت نہیں ہے، انہوں نے اس رات کا بالکلیہ انکار کر دیا کہ اس رات کی سرے سے کوئی فضیلت نہیں ہے۔ لیکن جن علماء نے اصول حدیث کی طرف دیکھا اور فقہ کے ایک اصول کی طرف دیکھا کہ کثرت روایات درجہ حسن تک پہنچ جاتی ہیں ضعیف روایات، تو انہوں نے کہا کہ بالکل اس رات کی فضیلت کا انکار ہی سرے سے کر دینا یہ غلط ہے۔ تو جمہور اس طرف گئے ہیں کہ اس رات کی فضیلت کا بالکلیہ انکار کر دینا یا اس کی عبادت کی فضیلت کا بالکلیہ انکار کر دینا یہ ٹھیک نہیں ہے، لیکن کچھ علماء، وہ بھی بڑے محقق علماء ہیں، وہ اس طرف گئے ہیں کہ اس رات کی سرے سے کوئی فضیلت اسلام میں ہے ہی نہیں۔